الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ رمضان کے مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگانی بخشی کہ ہم اس بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں وہ لذتیں نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش اور درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے ایمان میں اضافہ کریں اور اللہ کے دربار میں روئیں گڑگڑائیں کہ یا اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے۔ یہ بابرکت مہینہ ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، یہ مدرسۃ الاخلاق ہے، اسکول آف مینرز اینڈ ایٹیکیٹس اینڈ بیہیویئرس۔ یہ ہمیں خوبصورت اخلاق، خوبصورت ادب ہمیں سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم۔ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہارے آنکھ، تمہاری زبان جھوٹ اور حرام سے روزہ رکھے۔ ودع اذى الجار، اور پڑوسی کو اذیت دینے سے باز آ جاؤ۔ ولیکن علیک وقار وسکینہ یوم صومک، اور تمہارے پر ایک وقار ہو، ایک رزانت ہو، ایک سکینت پاری ہو روزے کے دن۔ ولا تجعل یوم صومک ویوم فطرک سوا، اور جس دن تم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جس دن نہیں رکھا ہوا اس کو سیم نہ رکھو، اس میں تبدیلی نظر آنی چاہیے کہ یہ اخلاق روزے دار ہی کے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، باطل کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے روکنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیس الصیام من الاکل والشرب، جیسے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ صرف کھانے سے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابك احد او تجہل علیک فقل انی صائم۔ اگر کوئی بندہ، اور روزہ یہ ہے کہ بندہ سوقیانہ زبان درازی، گندی زبان، گالم گلوچ سے بچے، اور اگر کوئی آپ کو گالی دے، برا بلا کہے تو کیا کہیں آپ، یا آپ کے اوپر جہالت سے پیش آئے، فقل انی صائم، تو اس کو کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کی اخلاق اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ الٹا اس کو تکلیف دے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ روزے کے فوائد اور ثمرہ، اس کے فروٹ میں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم۔ تو جب انسان روزے کے وقت اپنے غصے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اس جوش جذبے کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام دیتا ہے، اور یہ عبودیت کے بڑے مقاموں میں سے ہے، یہ بندگیت کے بڑے مقاموں میں سے ہے۔ اسی لیے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان العلماء اتفقوا ان المراد بالصیام صیام من سلم صیامه من المعاصی قولا وفعلا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزہ در حقیقت وہ روزہ ہے جس میں انسان قولی اور فعلی گناہوں سے بچتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے کے ایام میں لوگ مختلف قسم کے، ایک وہ ہے، ایک قسم کہ ان کا روزہ صرف یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے رک گئے بس، لیکن وہ گناہ کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، اپنی نعوذ باللہ اپنی نظروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر محرم نساؤں عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح نعوذ باللہ گانے سنتے ہیں، اور اس میں یعنی یہ تو بری بات ہے، ہاں، اور اپنی زبان کو لگام نہیں لگاتے، گندی زبان استعمال کرتے، سوقیانہ زبان، غیبت، نمیمت، چغل خوری، جھوٹ، یعنی سب کچھ کرتے ہیں۔ صرف یہ ہے
کہ بس میں نے روزہ رکھا، کھانا پینا نہیں کیا، بس باقی سب کچھ کیا، اللہ معاف کرے. ہاں یہ کیا اس کو پھر باب الریان سے بلایا جائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر. کہ روزہ رکھنے والے کے قسموں میں سے ایک روزہ دار یہ ہے کہ اس کے روزہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے رک گیا، اور رات کو قیام کرنے والے میں سے ایک ایسی بھی قسم ہے جو صرف رات کو جاگا ہوا ہے. یعنی ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محروم ہیں، جو محروم ہے نیکی اور اچھی چیزوں سے. تو اس لیے یعنی اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اس لیے انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. اور امام ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں ان بعض السلف قال اهون الصيام ترك الشراب والطعام. روزے داروں کے لیول میں سب سے نچلا لیول کون سا ہے؟ کہ بس کھانا پینے سے رکا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر میں نے آپ کو پہلے پچھلے شروع میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا. ابن رجب الحنبلی بڑی خوبصورت ایک اور بات کرتے ہیں، بولتے ہیں فَصِيَامُنَا هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ نَافِعٍ. ہمارے روزے میں بھی ہمیں استغفار نافع کی ضرورت ہے، اور نیک وعمل صالح لہ شافع، اور ایسی نیکی کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے روزے کے لیے سفارش کرے. کم نخرق صیامنا بسہام الکلام. ہم اپنے روزے کو کے اندر کتنی دراڑیں پیدا کر دیتے اپنی زبانوں کے تیروں سے. ثم نرقعہ، اور پھر ہم اس ٹوٹے پھوٹے روزے کو سیتے ہیں. وقد اتسع الخرق على الراقع، یہاں تک کہ وہ جو ٹوٹا پھوٹا روزہ ہے یا اس میں جو چھید آگے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سی نہیں سکتے. والمقصود، امام ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں مقصد یہ ہے ان من اراد الصوم الحقیقی فلیحفظ الرأس وما حوا. جو حقیقی روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے. والبطن وما وعا، اور اپنے پیٹ اور اس کے نیچے جو شرمگاہ ہے. وَيَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت اور ختم ہونے کو یاد کرے. وَيُرِيدُ الْآخِرَةَ فَيَتْرُكُ دِي زِينَةَ الدُّنْيَا، اور اگر وہ آخرت چاہتا ہے تو دنیاوی زینت کو چھوڑ دے. فَهَذَا عِيدُ فِطْرِهِ يَوْمَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَفَرَحِهِ بِرُؤْيَتِهِ. اور یہ وہ عید کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور اس دن وہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ یہ جو اسلام ہے، اسلام اور انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی یہ بعثت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کریمہ فاضلہ پیدا ہو جائے. تو کیا ہمارے اندر اخلاق فاضلہ پیدا ہوئی؟ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک اور بات کہ روزہ دار رمضان سے کیا سیکھتا ہے؟ سچ بولنا. اسی طرح تقوی پرہیزگاری سیکھتا ہے. اسی طرح صبر جو ہے نا یہ بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. صبر 3 قسم کی ہے: الصبر عن المعصیہ، الصبر علی الطاعہ، الصبر علی اقدار اللہ. گناہ پر صبر کرنا، نیکی پر صبر کرنا، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. ٹھیک ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہمیں رمضان سکھاتی ہے اخلاق زبان کی حفاظت. الصیام جنہ، یہ روزہ یہ ایک ڈال ہے. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. تو اللہ کے نبی نے ہمیں گریز کیا ہے، ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑ دیں. اسی طرح رمضان جو ہمیں اخلاق سکھاتی ہے بھائی چارہ، محبت، الفت، مودت. اللہ کے نبی کی طرف ایک روایت منسوب ہے کہ فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. کہ جس بندے نے کسی روزہ دار کے روزہ کو کھلوایا، اس کو کھلایا پلایا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس بندے جس کو کھلایا اس کے روزے کے ثواب میں کمی بیشی نہیں آئی. اسی طرح جو چیز ہمیں رمضان ہمیں ایک اور جو یعنی اللہ تعالی ہمیں اخلاق فاضلہ سے نوازے کہ یہ یاد رکھیے کہ اخلاق ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ کے روزے کا کیا لیول ہے، آپ کتنے اچھے اور سچے
اور مجھ سے روزے دار ہو. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ روزے دار ہو لیکن وہ ایک دم اس کو غصہ آ جائے اور اللہ معاف کرے بری باتیں کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ گریز کرے. ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسلم المسدد لیدرک درجۃ الصوام القوام بآیات اللہ عز وجل لکرم ضریبتہ وحسن خلقہ، کہ ایک مسلمان صوام قوام کثرت سے روزہ رکھنے والا، کثرت سے قیام کرنے والوں میں سے تب بن جاتا ہے جب اس کے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے زیادہ ایمان والا کون ہے؟ جس کے اچھے اخلاق ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں تنگی کا مظاہرہ نہ کریں. ایک دم موقع ملے، یہ ایک انداز میں نا اللہ نے جو روزہ فرض کیا نا اس میں ہم یہ دکھا رہے کہ یار میں کتنا تنگ ہو گیا ہوں، آپ نے میرے اوپر یہ روزہ فرض کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس عبادت کو محبت سے کریں، رب محبت سے یہ روزہ رکھیں اور اس کو خوشنودی سمجھیں اور اللہ کا شکر گزار بنے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں. بلکہ بعض علماء یہ تک کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ مسکراتے رہیں. لوگوں سے جب بھی ملاقات ہو مسکرائیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ پتہ چلے کہ یار روزے دار کے اخلاق اس طرح ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات جو روزے دار جس اخلاق کا حامل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر کام ڈاؤن ہو، سکون، اتنا چڑچڑاپن نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بد زبانی کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. اسی طرح اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یجہل، وہ جہالت نہ ظاہر کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنائے. غیبت نمیمت سے بہت زیادہ بچیں، یہ ہمارے نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے رمضان میں ہم لوگ غیبت نمیمت، چغل خوری، زبان خوری، اسی طرح نعوذ باللہ ٹی وی، فلم، موبائل پہ یہ ریلز، شارٹس، اور اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرتے. کتنی گندی گندی چیزیں دے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان میں نا سوشل میڈیا بند کر دینا چاہیے. جو ایک ہوتا ہے نا کلیئرٹی آف مائنڈ، صفاء الذہن، یکسوئی یکجوئی سے انسان عبادت نہیں کر پاتا. اگر سوشل میڈیا اس کا کھلا ہو اور بار بار نوٹیفیکیشن بھی اس نے چلایا ہوا ہو تو یہ بڑا پرفتن زمانہ ہے. تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ بد زبانی سے بچے، اپنے نظر کو حرام دیکھنے سے بچائے. اور موسیقی اس کا مقام ہے، رمضان اور موسیقی. اور کوشش کرے کہ وہ قرآن پڑھے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.